اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، محترم نجیب ایوبی صاحب، زاہد عسکری صاحب اور میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، دوستوں اور اس دھرنے میں شریک میرے ننھے منھے بچوں، اس وقت شہر کراچی میں 50 سے زائد مقامات پر لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں اور اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس شہر کے مسائل کو حل کیا جائے، اس شہر کے شہریوں کو اس کا حق دیا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت میں شامل تمام پارٹیاں شہر کراچی کو ایک طرح سے نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں، بلکہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہاں محرومیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ ایک محروم صوبہ ہے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان ایک محروم صوبہ ہے، اور کراچی تعمیر و ترقی کی علامت سمجھا جاتا تھا، کراچی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، کراچی جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ پورے ملک سے یہاں پر آتے تھے۔ لیکن جو اقدامات حکمران پارٹیوں کے اقدامات ہیں اور 30، 35، 35 سال سے جو مسلسل یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں کراچی شہر ایک محروم شہر بن چکا ہے۔ یہ کراچی شہر ہے کہ جو 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے، دنیا کے 172 ممالک سے بڑا شہر ہے، لیکن اس شہر کراچی کی قسمت دیکھیے کہ جو لوگ ہم پر مسلط ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی، اور جو ان کے پروردہ پارٹیاں ہم پر مسلط رہی ہیں، انہوں نے ایک بیک ورڈ شہر کے طور پر اس شہر کی جو ہے وہ شناخت بنا دی ہے۔ اس شہر کی شناخت اب ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، کچرا ہے، ابلتے ہوئے گٹر ہیں۔ اس شہر کی اب شناخت یہ ہے کہ اب یہاں پر کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اتنا بڑا کاروبار کہ مردم شماری پورے ملک میں ہو اور شہر کراچی کے لوگوں کو آدھا گنا ہی نہ جائے۔ دنیا میں کہاں پر ایسا ہوتا ہے، لیکن اس شہر کے ساتھ یہ پارٹیاں یہ سلوک کر رہی ہیں۔ تو 1971 سے لے کر آج تک کراچی کی مردم شماری کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے۔ سن 81 میں جو مردم شماری ہوئی، سن 87 میں نوٹیفائی ہوئی، اور سن 87 میں جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اس میں کراچی کی آبادی کو 55 لاکھ اس وقت دکھایا گیا، جبکہ UNO کی آفیشیل رپورٹ موجود ہیں کہ اس وقت کراچی کی آبادی 98 لاکھ تھی۔ پھر اس کے بعد 81-82 کے بعد پھر مردم شماری ہی نہیں ہوئی، اور 1998 میں جا کر مردم شماری ہوئی۔ اس وقت شہر کراچی کو 98 لاکھ دکھایا گیا، جبکہ اس وقت شہر کی آبادی 2.25 کروڑ سے کم نہیں تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کی جو رپورٹس ہیں، معتبر ذرائع ہیں، UNO کی رپورٹس ہیں، اور جو ماسٹر پلان ہے کراچی کے، اس سب میں یہ بات موجود ہے۔ اس وقت کون لوگ حکمران تھے؟ سن 87 میں جب یہ آبادی نوٹیفائی ہوئی تھی تو اس شہر میں MQM ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر تھی، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کراچی کے حقوق دلوائیں گے، لیکن آبادی کے مسئلے پر انہوں نے بات نہیں کی، اور وہیں سے ہماری نمائندگی کم ہوتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد جب 98 میں مردم شماری ہوئی تو نون لیگ اور MQM کی مشترکہ حکومت موجود تھی، اور اس کی موجودگی میں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس وقت بھی ہماری آدھی آبادی کو کھا لیا گیا۔ پھر 10 سال بعد تک کوئی مردم شماری نہیں ہوئی، اور 2017 میں جب مردم شماری ہوئی تو ہمیں 1 کروڑ 49 لاکھ گنا گیا، جبکہ جتنے معتبر ذرائع تھے اس وقت وہ سب یہ بتا رہے تھے کہ ہم اس وقت 3.25 کروڑ سے کم نہیں تھے، اور اس وقت ہماری آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہوگا، لیکن یہاں اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں کے جو نمائندے اور ٹھیکیدار بنتے ہیں وہ یہاں کی نمائندگی کا سودا کرتے ہیں، ووٹ حاصل کر لیتے ہیں اور ووٹوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں، ہر پارٹی کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ قیمتیں لگ رہی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں،
3 سال پہلے جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت کراچی کا مینڈیٹ ایک پارٹی نے سندھ کے وڈیروں کو بیچ دیا تھا اور سارے کے سارے ان لوگوں کو منتخب کیا تھا جو جاگیردار تھے اور وڈیرے تھے، اور یہاں سے کوئی نمائندگی سینٹ میں نہیں جا سکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اب اس کی تیاری ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مردم شماری کے معاملے پر ایک جو ہے خاموشی حکمرانوں کی طرف سے نظر آتی ہے۔ سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اگر یہ بات موجود ہے کہ 5% بلاکس کو کھولا جائے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس قانون کے تحت وفاقی کابینہ یہ کہتی ہے کہ یہ مردم شماری جو کہ فراڈ مردم شماری ہے اس کی وہ منظوری دے دیتی ہے؟ اس لیے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے قانون میں موجود ہے کہ اس کے فیصلے کو مشترکہ پارلیمنٹ ہی انڈو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان کی حکومت نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے، اور ایم کیو ایم نے 4 بیان دیے، کچھ روٹنے جیسے منہ بنائے، اور اس کے بعد جب مکہ ہو گیا، سینیٹری نشستوں کی بات ہو گئی، وزارت کی بات ہو گئی، ایک مرتبہ پھر کراچی کا سودا ان لوگوں نے کر لیا۔ گورنر صاحب فرماتے ہیں ایم کیو ایم کے دفتر میں جا کر کہتے ہیں کہ ہاں کراچی کی آبادی ہمیں معلوم ہے کہ ٹھیک نہیں گنی گئی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، آگے جب مردم شماری ہوگی تو دیکھیں گے۔ اس پر ایم کیو ایم بھی اتفاق کرتی ہے۔ صحافی سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو ایم کیو ایم کے لوگ کہتے ہیں اور گورنر صاحب کہتے ہیں احتجاج کرنے والوں کو احتجاج کرنے دو، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج کرنے والے آپ کے ہاؤس تک بھی پہنچیں گے اور آپ کو اور کراچی کے ساتھ آپ نے جو یہ سلوک کیا ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہے، آپ کا احتساب کرنے آپ کے دروازے پر اور آپ کے ان ہاؤسز کے اندر پہنچیں گے جن میں اپنے آپ کو آپ محفوظ سمجھتے ہیں، جن میں اپنے کتوں کو بھی آپ محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچ کر آپ سے سوال کریں گے کہ کیسے آپ ہماری آبادی کو ہڑپ کر سکتے ہیں۔ اگر کراچی کی نمائندگی بیچنے والے آپ اور آپ کے پارٹنر ہیں تو ہم اس نمائندگی کو فروخت نہیں کر سکتے اور اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اور اس حکومت نے اور کیا کارنامہ انجام دیا؟ اس نے یہ کارنامہ انجام دیا، وہ کوٹا سسٹم جو سن 73 میں صرف 10 سال کے لیے لگا تھا، وہ بعد میں ایک فوجی آمریت میں مزید 10 سال کے لیے بڑھا، اور اس کے بعد جب 20 سال کے لیے اس میں اضافہ ہوا، اس وقت بھی ایم کیو ایم اور نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے اس میں 20 سال کے لیے اضافہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب یہ کاروبار کیا گیا ہے کہ عمران خان نے 14 قومی اسمبلی کی اور 20-21 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کراچی سے جیتنے کے بعد کراچی کے نوجوانوں کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے۔ ایم کیو ایم ان کے ساتھ شریک ہے اور کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا ہے۔ ایک لفظ ایم کیو ایم نہیں بول رہی، ایک لفظ پی ایس پی نہیں بول رہی۔ کیوں یہ ٹھیکیداری کرتے ہیں جب یہ کراچی کے نوجوانوں کے ملازمتوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس پر آواز نہیں اٹھاتے ہیں؟ جماعت اسلامی مطالبہ کر رہی ہے کوٹا سسٹم ختم کیا جائے اور یہ مردم شماری میں ہماری گنتی پوری کی جائے۔ بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں ایک اتحاد موجود ہے، دونوں نہیں چاہتے کہ بلدیاتی انتخاب ہو۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ انتخابات منعقد کیے جائیں، پچھلی مرتبہ بھی سپریم کورٹ نے یہ کام کیا تھا۔ میں چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مردم شماری کو اثر نو کروانے اور بلدیاتی انتخاب کے شیڈول کا اعلان کرنے کے لیے حکومت کو پابند کریں۔ اگر مردم شماری اثر نو کی جائے 1 مہینے کی مدت میں اس کام کو مکمل کیا جا سکتا ہے، حلقہ بندیوں کا کام 1 مہینے کی مدت میں مکمل ہو سکتا ہے، اور انتخابات مزید 1 مہینے بعد ہو سکتے ہیں۔ 3 مہینوں میں تینوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن 5 مہینے سے یہ حکمران یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری میں وقت لگے گا، اس لیے وہ ہو نہیں سکتی، اور بلدیاتی انتخاب تو مردم شماری کے بغیر ہو نہیں سکتے، اس لیے ہمیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بارش میں ہمارا شہر ڈوب گیا تو عمران خان صاحب تشریف لائے اور ای ایچ اے سے لے کر سرجانی تک کا جو نوحہ تھا اس کے اوپر انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہم پر جو ہمارے زخموں پر نمک پاشی کی۔ آج سے 2 سال پہلے بھی وہ تشریف لائے تھے، 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر کے گئے تھے، تقریر وہی تھی، پروجیکٹ وہی تھے، باتیں وہی تھی، صرف نمبر بدل گئے۔ اس مرتبہ 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 5 مہینے گزرنے کے بعد
سڑکوں کا پیچ ورک تک یہ مکمل نہیں کر سکے، گٹروں کی صفائی تک یہ لوگ نہیں کر سکے، S3 منصوبہ آگے نہیں بڑھا سکے، K4 کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے، کراچی سرکولر ریلوے پر ڈرامہ کیا، دھوکہ دیا اور جعلی افتتاح شیخ رشید کر کے چلے گئے۔ جو افتتاح آج سے 15 سال پہلے نعمت صاحب نے کر دیا تھا، وہی افتتاح انہوں نے دوبارہ کر دیا اور کہا کہ اب KCR چل پڑی ہے۔ یہ کراچی کو انہوں نے سمجھ کیا رکھا ہے۔ لاہور میں میٹرو چلتی ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ لاہور میں اورنج ٹرین چلتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ ملتان میں میٹرو چلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں پنڈی میں میٹرو چلتی ہے۔ لیکن یہ جو حکمران ٹولہ ہے، چونکہ ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، ان کی پالیسیوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی IMF کی غلام، نون لیگ بھی IMF کی غلام، PTI بھی IMF کے غلام، MQM بھی IMF کے غلام۔ بجلی کی قیمت بڑھانے پہ ساری پارٹیوں میں اتحاد ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر ساری پارٹیوں میں اتحاد ہے، کراچی کا بیڑا غرق کرنے پر ساری پارٹیوں میں اتحاد ہے۔ اسی لیے 11 مہینے میں لاہور کی میٹرو شہباز شریف نے بنا دی تھی، لیکن نواز شریف کراچی میں 2.25 سال تک یہ گرین لائن نہیں بنا سکے، اور ان کے بعد جب عمران خان آئے ہیں تو انہوں نے تو 2.5 سال میں 10% کام بھی نہیں کیا ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں کہ کراچی کو ہم آن کرتے ہیں۔ یہ کراچی کو اپنے ملک کا، ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ اپنا حصہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے اہل کراچی کو اپنی جنرل لیڈرشپ میں آگے بڑھنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کراچی کے حقوق کی بات کر رہی ہے، جماعت اسلامی بااختیار شہری حکومت کی بات کر رہی ہے، اور آج 50 مقامات پہ دھرنے جاری ہیں۔ ہر گزرتے لمحے ان دھرنوں میں تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم مشاورت کر رہے ہیں کہ ان دھرنوں کا دائرہ وسیع کیا جائے اور ان کو سڑکوں کے اوپر پھیلا دیا جائے، یا ٹریفک اسی طرح سے رواں رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سڑک پہ آنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ سڑک بلاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ 50 مقامات پر شہر کو بند کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور میری آواز مختلف جگہوں پہ جو دھرنے ہو رہے ہیں ان دھرنوں تک پہنچ رہی ہے۔ وہاں یہ انتظام موجود ہے کہ تمام جگہوں کے اوپر دھرنے کے شرکا اس تقریر کو سن رہے ہیں۔ میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر طویل دھرنا اگر یہاں سے آج سے شروع کر دیا جائے تو سب اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور جب آپ اس کے لیے تیار ہیں، آپ بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہیں، تو انشاءاللہ انہی حکمرانوں سے اپنا حق وصول کریں گے، انہی سے اپنا پیکج وصول کریں گے، اور ہم تعاقب کریں گے ان کا۔ ایک دعویٰ ان کا پیچھے لگیں گے، گرین لائن کو ان کے پیچھے لگ کے پورا کروائیں گے، کہ فورن سے بنوانے کے لیے ان کا گھیراؤ کریں گے، مردم شماری ان سے انشاءاللہ کروائیں گے، اور ٹھیک طریقے سے کروائیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کا کیا رول ہے؟ یہ جو مردم شماری خراب کر دی گئی، آدھی آبادی ہماری کھا لی گئی، یہ جو شہری حکومت کا کوئی بااختیار ایکٹ پاس نہیں ہو رہا، یہ جو کوئی کام آگے بڑھ نہیں رہا، مین سڑکوں تک کے پیچ ورکنگ نہیں ہو رہی، اندر کی سڑکیں تباہ حال موجود ہیں، تو ٹرانسفارمیشن کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن کمیٹی جس میں وزیر اعلیٰ موجود ہے، جس میں اسد عمر PTI کے موجود ہیں، جس میں MQM موجود ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں کور کمانڈر بھی موجود ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میٹنگ میں DGISI بھی شریک ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان میٹنگز کو آرمی چیف بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں۔ اس لیے سوال اب PTI اور MQM سے بھی ہوگا، پیپلز پارٹی سے بھی ہوگا، تو پھر ہمیں اپنی پاک افواج سے بھی سوال کرنے کا حق ہے کہ یہ ٹرانسفارمیشن کمیٹی کیا کر رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصنوعی ارینجمنٹ کرنے سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو شہر 2,500 ارب روپے سالانہ انکم ٹیکس جمع کراتا ہو، اس کو آپ 1100 ارب روپے کی خیرات دینے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ چاروں مل کر اعلان کرتے ہیں ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ آپ حق نہیں دیں گے، حق چھیننے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اس تحریک سے پریشان ہو کر کچھ اور لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، میں ان کے ورکر سے کہتا ہوں دھوکہ دینا جو کھانا چھوڑ دیں۔ پیپلز پارٹی کا ورکر ہو، MQM کا ورکر ہو، PSP کا ورکر ہو، MQM کے کسی بھی دھڑے یعنی PSP یا کسی تنظیم کا ورکر ہو، یا نون لیگ کا ورکر ہو، PTI کا ورکر ہو، شہر کراچی کے حوالے سے آپ سوچ بچار کریں کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ اس شہر کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ اس شہر کی اگر آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا حصہ بن جائیے، حق دو کراچی تحریک کا حصہ بن جائیے، اپنی آواز میں آواز ملائیے، اس مشترکہ
پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کا حق حاصل کرنے کی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ دھرنے ابھی جاری ہیں، میں یہاں سے مختلف دھرنوں کا دورہ کروں گا انشاءاللہ، اور یہاں پر یہ لوگ اسی طرح سے موجود رہیں گے۔ کوئی ایک فرد بھی کم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دوستوں کو بلائیے، اپنے جاننے والوں کو بلائیے، اس دھرنے کو آگے بڑھائیے۔ ہم آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ کس طرح سے اس دھرنے کو لے کر چلنا ہے۔ دھرنے جاری ہیں اور رات گئے تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا، اور تمام دھرنے کے شرکاء اور جماعت اسلامی کی تمام آرگنائزیشن، تمام اضلاع کے عمرہ مرکز کے ساتھ رابطے میں رہیں، کراچی کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور جس طرح سے کمیونیکیشن اور مشاورت ہوتی رہی اس کے مطابق اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔